حسد کیا ہے اور حسد کرنے والے کو کیا سزائیں ملتی ہیں؟ مسلمانوں، برے خصائل سے پاک صاف رہنا اور بلند اخلاق سے متفق ہونا بہت باکمال افراد کا خاصہ ہے۔ حسد کی بیماری بری اور مہلک عادتوں میں سے ایک ہے۔ حسد غم کی سواری اور اس اضطراب و پریشانی کا سبب ہے، شر و برائی کی علامت ہے۔ حسد یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھائی کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ حسد کرنے والا اپنے کردار اور گفتار سے پہچانا جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان کا کردار اس کی گفتار سے بھی زیادہ واضح ہوتا ہے۔ حسد کرنے والے کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ سامنے ہوتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے، اوجھل ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا نعمتوں کے زائل اور ختم ہونے پر خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ وہ قضاء و قدر پر راضی نہیں ہوتا، عطا و بخشش پر قناعت بھی نہیں کرتا۔ جب وہ علم اور اخلاق میں، شکل و صورت میں یا مال و دولت میں یا کسی بھی خصلت میں کسی دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ اور ارفع دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اعتراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اور اس کے فضل و کرم پر اعتراض کرتے ہوئے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حسد سے بڑھ کر مظلوم نما ظالم کوئی اور نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ حزن و ملال اور دائمی شکایت اور بدبختی کا شکار رہتا ہے، اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور نہ ختم ہونے والی حسد اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حسد کیے جانے والے شخص تک کوئی تکلیف پہنچنے سے پہلے ہی حسد کرنے والے کو 5 سزائیں مل جاتی ہیں۔ پہلی سزا لامتناہی رنج و غم، دوسری سزا اجر و ثواب سے خالی مصیبت، تیسری سزا رسوا کن نصیب، رسوا کن مذمت، چوتھی سزا رب کی ناراضگی، 5ویں سزا یہ ہے کہ اس کے لیے رب تعالیٰ کی رضامندی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی نعمت پر کبھی حسد نہ کرو۔ تمہاری حسد پر آر کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں حاسد کہا جائے۔ حسد کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے عمر کم ہو جاتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو حسد جیسی بری بیماری سے بچائیں اور دنیا و آخرت کی نعمتوں